السلام علیکم ناظرین، جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آج سے 15 سال پرانی ہے۔ ایک سادہ حبشی نسل افریقی لڑکا آج پورے یورپ کو للکار رہا ہے۔ 37 سالہ یہ نوجوان آج افریقی ریاست کا صدر بھی ہے اور پوری دنیا میں مقبول ہے۔ اس نے فرانس کے مشیر کو کیوں گرفتار کیا؟ آج یہ لڑکا اپنے ملک کو کہاں لے جا رہا ہے؟ لوگ اس سے کتنا راضی ہیں؟ مسلم دنیا میں اب اس نوجوان کا کیا مقام ہے؟ یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کیپٹن ابراہیم تروڑے مسلم دنیا کا ایک نوجوان حکمران جو برکینا فاسو ملک کا صدر بھی ہے اور افریقہ کا مقبول ترین انسان بننے جا رہا ہے۔ برکینا فاسو دوسرے افریقی ملکوں کی طرح ایک غریب ملک ہے۔ لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اب آزاد ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ لوگ افریقی، موری اور فرینچ زبانیں بولتے ہیں اور یہی ان کی قومی زبانیں ہیں۔ فرینچ اس لیے کہ 1960 سے پہلے یہ ملک فرانس کے قبضے میں تھا۔ آزادی ملنے کے بعد بھی فرانس ان پر قابض رہا اور حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر برکینا فاسو کو لوٹتا رہا۔ سالانہ ٹنوں کے حساب سے سونا نکالتا اور اپنے ملک لے جاتا، مگر یہاں کی عوام کو صرف روٹی پر ہی رکھتا۔ برکینا فاسو میں 1960 سے لے کر آج دن تک فوجی حکومتیں آئیں، مگر کسی نے اتنا بڑا سٹینڈ اپنے ملک اور عوام کے لیے نہیں اٹھایا جتنا کہ ابراہیم تروڑے نے اٹھایا۔ ابراہیم تروڑے اب دنیا کے کم ترین عمر کے صدر بھی بن چکے ہیں۔ اس نوجوان نے فرانس کو اپنے ملک سے نکالا اور یہ صرف اپنی نہیں بلکہ پورے افریقہ کی عوام کے لیے پسندیدہ نڈر انسان ثابت ہوا۔ اب برکینا فاسو کے لوگ صرف ایک آواز پر اس نوجوان کے لیے جان دینے اور جان لینے پر اتر آتے ہیں۔ آج سے پہلے دنیا برکینا فاسو کو نہیں جانتی تھی، مگر ایک بہادر لیڈر نے دنیا کو بتایا منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں۔ آج ابراہیم تروڑے تمام مسلم ممالک سے اپنے تعلقات اچھے کر رہا ہے، خاص طور پر رشیا اور چائنا کے ساتھ۔ ابراہیم تروڑے اپنی فوجی وردی میں رشیا گیا تو پورا یورپ ایک دفعہ ہل گیا۔ اس نے رشیا کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کیے جو آنے والے وقتوں میں برکینا فاسو کو مضبوط اور سٹیبل کریں گے۔ موجودہ وقت میں افریقہ کے بڑے 3 ملک چاڈ، مالی، نائجر ابراہیم تروڑے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان تینوں ملکوں نے ابراہیم تروڑے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کے علاوہ ابراہیم تروڑے اپنے سفیروں کو دنیا کے دوسرے بڑے اور مضبوط مسلم ملکوں میں بھیج رہا ہے، جیسے کہ ایران، افغانستان اور ان کے علاوہ چائنا۔ ناظرین، غربت کی وجہ سے یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کپاس اور سبزیاں وافر مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ ابراہیم تروڑے نے اب اپنے کسانوں کو آسان قسطوں پر ٹریکٹر اور باقی چھوٹی بڑی مشینریز بھی دینے کا وعدہ کیا ہے اور دے بھی رہا ہے۔ اب برکینا فاسو کے لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اور بینک سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ملک میں چلنے والی کرنسی CFA فرانک ہے، اس کے علاوہ ڈالر بھی چلتے ہیں۔ ناظرین، 20 ملین ڈالر کی GDP رکھنے والے اس کمزور ترین ملک کے لوگ سالانہ $1110 کے قریب کماتے ہیں اور اسی میں زندگی گزر بسر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں۔ برکینا فاسو کی کل آبادی 2.25 کروڑ کے قریب ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کا مذہب دیکھیں تو کل آبادی کا 63.8% اسلام، 26.3% کرسچن اور 9% باقی دوسرے مذاہب ہیں۔ اس ملک میں 9 قوموں کے لوگ آباد ہیں اور ان تمام کا اپنا اپنا علیحدہ کلچر ہے۔ یہاں کے لوگ ڈانس کرنا، میوزک بجانا اور گانا بجانا پسند کرتے ہیں۔ برکینا فاسو دنیا کے سب سے زیادہ سونا نکالنے والے ممالک میں شامل ہے اور افریقہ کا چوتھا سب سے بڑا سونا نکالنے والا ملک ہے، مگر یورپ کی وجہ سے یہ ملک غریب کا غریب ہی رہا۔ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صرف 25% لوگ ہی تعلیم یافتہ ہیں، مگر ابراہیم تروڑے تعلیم پر خاصا فوکس کر رہے ہیں۔ ہر شہر میں بے شمار سکول بنائے جا رہے ہیں اور ان کو بجلی کے لیے سولر پینل فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ بچے گرمی میں نہ پڑیں۔ واگاڈوگا ملک کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے زیادہ ڈیولپ شہر ہے، لیکن اس شہر کی سڑکیں کچی اور پکی ہیں۔ بہت ساری سڑکیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن اب اس شہر کو خاصا ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ابراہیم تروڑے ملک کو بہتر بنانے جا رہے ہیں اور بہت سارے اقدامات کر چکے ہیں۔ واگاڈوگا میں نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ دیہی علاقوں کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ شاپنگ مالز بنائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مینز کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ وہ آئیں اور ملک میں پیسہ لگائیں، اور ان کو خاصی سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو میں غیر ملکی سیاح بالکل نہ آنے کے برابر ہیں، مگر اب ان لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔
جو لوگ برکینا فاسو میں آتے ہیں وہ یہاں کے رقص اور میوزک کے دیوانے ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ لوگ خاصے مہمان نواز ہیں، لکڑی سے تیار کردہ میوزک اور آلات بہت سریلے بجاتے ہیں۔ یہ لوگ جنگلی لباس پہن کر رقص کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شادیاں دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا کی رضامندی ہونا ضروری ہے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر رشتہ پہلے سے طے کیا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک انسان راضی نہ ہو تو وہ انسان معاوضہ ادا کر کے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے۔ کھیلوں میں یہ لوگ فٹ بال کے دیوانے ہیں۔ اس ملک کی ٹیم کافی اسٹرانگ ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلتی ہے۔ ابراہیم تروڑے کی کل زندگی کی جمع پونجی صرف $1,55,028 ہے اور اس کی سیلری $150 کے قریب ہے۔ اس نوجوان نے بس ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی حالت کو بدل کر رہے گا اور یورپ کی غلامی سے آزاد کروا کر رہے گا۔ یہ ملک زیادہ تر گرم رہتا ہے۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں موسم تھوڑا سا اچھا رہتا ہے۔ افریقہ کے تمام ملکوں میں جو غیر مسلم ہیں، ان میں بہت سی قومیں جانوروں، آگ، سورج اور چاند اور پتھروں کی پرستش کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح برکینا فاسو میں بھی ایک قوم ہے جو مگرمچھوں کو پوجتی ہے۔ یہاں کے لوگ غریب ہیں، اس لیے آپ کو ہر جانب مٹی سے بنے مکان نظر آئیں گے، مگر یہ لوگ دل کے بہت امیر ہیں، مہمان نواز ہیں اور خوش اخلاق ہیں۔ ابراہیم تروڑے ملک میں سولر پینل کو عام کر رہا ہے تاکہ ملک کو روشنی دی جا سکے۔ اب تو یہ ملک اپنی الیکٹرک کارز بھی خود بنا رہا ہے، جس سے ملکی معیشت کو کافی سہارا مل رہا ہے۔ یہ ملک اب محفوظ ہے، سونا جتنا بھی نکلے گا اس ملک کا ہی ہوگا۔ فرانس کا داخلہ ممنوع ہے۔ ناظرین، ابراہیم تروڑے دنیا کا مقبول ترین انسان بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اس انسان کو کسی بھی غیر محفوظ طاقت کی نظر نہ لگے اور یہ اسی طرح اپنے ملک اور افریقہ کے لیے اچھا سوچ سکے۔ ناظرین، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان ایک مسلمان ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک اچھا انسان حکمران ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ابراہیم تروڑے پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔